بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں مہدی جو اموی خلیفہ تھا اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبعی رفتار سے خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے اور پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں۔ اس نے مزید کہا کہ لوگ غلطی میں مبتلا ہیں اور اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہاں کو چلا رہی ہے۔ دوستو، اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے، ایک جانب شہر۔ تو امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا، اصل میں دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اچھا آپ یہ کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس آ گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ، عمرا، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کا انتظار ہے مگر امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے، امام صاحب نہ پہنچے۔ دہریے کی بنائی۔ اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نپٹ نہیں سکوں گا، اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے اور آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی متعامل ہے، درباری بھی حیران ہے اور دہریہ بیٹھا ہوا شیخی دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ربانی کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا، آپ اتنی دیر میں کیوں آئے؟ آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی، نہ یہ کہ اس میں اتنی دیر لگائی جائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی اور عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا۔ سب حیران تھے کہ کیا قصہ پیش آ گیا اور ہر کوئی تجسس میں مبتلا تھا کہ آخر امام صاحب کو کیا قصہ پیش آیا۔ پھر امام صاحب نے اس شد و مد سے قصہ بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا۔ فرمایا، بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب اشتیاق دلا دیا اور سب سر تپا شوق بن گئے، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا کہ فرمائیے کیا قصہ پیش آیا؟ تو امام صاحب نے فرمایا، قصہ یہ پیش آیا کہ جب میں شاہی محل میں اترنے کے لیے چلا ہوں تو دریا بیچ میں تھا۔ دریا کے کنارے پر جب پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملا اور نہ کشتی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اس شش و پنج میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کی عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنا شروع ہو گئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں حیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ تختے خود بخود جڑنے شروع ہوئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئی۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے لگے چلے آ رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے پیتل کی کیلیں نکلنی شروع ہو گئیں اور خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگیں اور جڑا جڑ بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے ان کے درجوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں میں وہ بھرنا شروع ہوا جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا اور وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی، پانی ادھر کو جا رہا تھا
کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہی مالات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، تو میں اتر گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ تھا، یہ سانحہ جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ اب تک سمجھ نہیں آیا کہ کیا ماجرا تھا، اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور 1 بجے پہنچا۔ دہریے نے کہا، امام صاحب، میں نے یہ تو سنا تھا کہ آپ بڑے عالم، بڑے دانشمند اور فاضل آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگیں، خود ہی کیل ٹھک جائیں، خود ہی روغن لگ جائے، خود آ کر کشتی اپنے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کر چل دے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں سمجھتا تھا کہ آپ بڑے دانشمند، فاضل اور عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہے، اور باتیں کر رہی ہیں آپ نادانوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گئی؟ کوئی کیلیں ٹھوکنے والا نہیں، خود بخود ٹھوک گیا؟ کوئی روغن بھرنے والا نہیں، خود ہی بھر گیا؟ کوئی چلانے والا ملہ نہیں، خود ہی چل پڑی؟ کوئی سمجھانے والا نہیں، خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کے اوپر جانا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، اچھا، یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکی، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکی، بغیر کیلیں ٹھوکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھوک نہ سکیں، اور یہ اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے۔ سورج بھی، چاند بھی، یہ سب خود چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان ہو، انسان کے بس میں ہے وہ خود بخود بن جائے۔ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں یا تم نادان؟ مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث تمام ہو گئی، اور دہریہ اپنا سمو لے کر واپس ہو گیا۔ اب کیا بحث کرے؟ جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ تھی علمی فراست امام ابو حنیفہ کی کہ کس فراست سے دہریہ کو لاجواب کر دیا اور اس کو ایک لفظ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ہمارے اکابرین پر کہ جن کی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا، اور جنہوں نے ہر موڑ پر کفر کا سامنا کیا بلکہ کفر کا مقابلہ کیا۔ پیارے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فراست سے نوازا تھا۔ امام صاحب مشکل سے مشکل مسئلے کو اتنی آسانی سے حل فرماتے کہ بڑے بڑے علم و فن کے تاجدار بھی حیران و ششدر رہ جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے جبال العلم علماء اور فقہ اور حدیث کے آفتاب و ماہتاب نے آپ کی ذہانت، حاضر جوابی اور فراست کا اعتراف کیا، اور نہ صرف آپ کے معتقدین بلکہ معاصرین نے بھی اس حقیقت کا اظہار کیا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، میں نے کسی کو فہم و فراست میں ابو حنیفہ سے بڑھ کر نہیں پایا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ابو حنیفہ کی عقل کو نصف اہل زمیں کی عقل سے تولیں تو ابو حنیفہ کی عقل غالب آ جائے گی۔ پیارے دوستو، ہارون الرشید نے جب امام صاحب کے بارے میں سنا تو فرمایا کہ ابو حنیفہ اپنے دل کی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جو ہم اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے۔ اسی طرح یزید بن ہارون کہتے ہیں، میں بہت سے لوگوں سے ملا لیکن میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ عقل مند کسی کو نہیں پایا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عورتوں نے ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کو عقل مند پیدا نہیں کیا۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں امام صاحب کی ذہانت و ذکاوت اور فہم و فراست کے بہت سے حیران کن واقعات مذکور ہیں۔ امام صاحب کی فراست کے ان واقعات سے علمی اور فقہی مسائل کی گرہ کشائی کے راستے معلوم ہوتے ہیں۔ نیز یہ واقعات ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور فکر صحیح اور فکر سلیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو امام صاحب کی فہم و فراست کے حوالے سے چند مزید واقعات بتاتے ہیں۔ امام صاحب کا ایک اور واقعہ یوں ہے کہ ایک صاحب کوفے میں ایک شخص کے پاس کچھ امانت رکھ کے حج کو گئے۔ واپسی پر انہوں نے اپنی امانت واپس طلب کی تو اس شخص نے انکار کر دیا۔
وہ سیدھا امام صاحب کے پاس حیران و پریشان گیا اور اپنا حال بیان کیا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا ابھی اس واقعے کو کسی سے بیان مت کرنا، اور اس شخص کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے تنہائی میں فرمایا کہ ان دنوں چند اشخاص میرے پاس اس مشورے کے لیے آئے ہیں کہ کون شخص قضا کی لیاقت رکھتا ہے، اگر تو پسند کرتا ہے تو میں تیرے لیے سفارش کر دوں گا۔ اس نے بظاہر کچھ انکار کیا، لیکن عہدے کی حوث سے آخر راضی ہو گیا۔ امام صاحب نے اس کو رخصت کر دیا اور امانت رکھانے والے کو بلا کر کہا تو اب جا کر اپنی امانت طلب کر رہے، مل جائے گی۔ جب اس نے جا کر دوبارہ امانت طلب کی تو اس نے اس خیال سے کہ میری بددیانتی کا شہرہ ہو جائے گا اور عہدہ قضا سے محروم ہو جاؤں گا، اس نے امانت واپس کر دی۔ بعد میں امام صاحب کے پاس عہدہ قضاء کا طالب ہوا تو آپ نے فرمایا یہ عہدہ تیرے مرتبے سے کم ہے، اس سے بڑے عہدے کے لیے میں خیال رکھوں گا۔ پیارے دوستو، امام ابو حنیفہ کی فہم و فراست کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں اور آپ کی قدر تو وقت کے علماء بھی کرتے تھے۔ ایک اور واقعے کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوفہ کے ایک شخص نے بڑے دھوم دھام سے ایک ساتھ اپنے 2 بیٹوں کی شادی کی۔ ولیمے کی دعوت میں تمام اعیان و اقابر موجود تھے۔ مسعر بن قدام، حسن بن صالح، سفیان زوری، امام اعظم بھی شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک صاحب خانہ بدحواس گھر سے نکلا اور کہا غضب ہو گیا۔ زفاف کی رات عورتوں کی غلطی سے بیویاں بدل گئیں۔ جس عورت نے جس کے پاس رات گزاری وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ سفیان زوری نے کہا کہ امیر معاویہ کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اس سے نکاح پر کچھ فرق نہیں پڑتا، البتہ دونوں کو مہر لازم ہوگا۔ مسعر بن قدام امام حنیفہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کی رائے طلب کی۔ امام صاحب نے فرمایا پہلے دونوں لڑکوں کو بلایا جائے تب جواب دوں گا۔ دونوں شوہروں کو بلایا گیا۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا رات تم نے جس عورت کے ساتھ رات گزاری ہے اگر وہی تمہارے نکاح میں رہے کیا تمہیں پسند ہے؟ دونوں نے کہا ہاں۔ تب امام صاحب نے فرمایا تم دونوں اپنی بیویوں کو جن سے تمہارا نکاح پڑھایا گیا تھا اسے طلاق دے دو اور ہر شخص اس سے نکاح کر لے جو اس کے ساتھ ہم بستر رہ چکی ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے جو جواب دیا تھا مسئلے کے لحاظ سے وہ بھی صحیح تھا۔ وطی بالشبہ کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا، مگر امام صاحب نے جس مصلحت کو پیش نظر رکھا وہ انہی کا حصہ تھا، اس لیے کہ وطی بالشبہ کی وجہ سے عدت تک انتظار کرنا پڑتا، جو اس وقت ایک مشکل امر تھا۔ پھر عدت کے زمانے ہر ایک کو یہ خیال گزرتا کہ میری بیوی دوسرے کے پاس رات گزار چکی ہے اور اس کے ساتھ رہنے پر غیرت گوارا نہ کرتی، اور نکاح کا اصل مقصد الفت و محبت، اتحاد و اعتماد بڑی مشکل سے قائم ہو پاتا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔